پتہ نہیں ہم کدھر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل ہے عمل اپنی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت۔ اب کیا ہوتا ہے، ربیع الاول میں ایک ٹرینڈ بن گیا، کیا ہوتا ہے جی، بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا لیتے ہیں، روضہ اقدس کی شبیہ بنا لیتے ہیں جالی مبارک کی، اور گنبد خضرا کی شبیہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے تو کئی جگہ دیکھی، آپ نے بھی دیکھی۔ اب شبیہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور مختلف مٹیریل کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کے گرد کوئی شاید طواف بھی سننے میں آیا، دیکھا نہیں میں نے کہ شاید طواف بھی کر لیتے ہوں، یہ سننے میں آیا ہے، کسی نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں۔ چومنے کا اور اس کو متبرک سمجھنے کا تو بالکل یقین ہے مجھے۔ وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں اور جناب منتیں بھی مانگتے ہیں، اور 2 دن کے بعد وہی ایکسپائر ہو کے کہیں زمین پہ کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بلدیہ کا ٹرک آتا ہے، وہ اٹھا کے جب لے جاتا ہے تو سب عجیب و غریب حال ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو اس کا آخری انجام ہوتا ہے، یہ ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں اس کو مبارک سمجھنا، اس پہ کھڑے ہو کے منتیں ماننا، یہ تو دین سے دوری کی بات ہے۔ اب حضرت عمر کا ایک عمل سن لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے اس کو، تو پتھر ہے، تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ وہ تو اس حجر اسود کے بارے میں جس کا اتنا بڑا مقام ہے، اس طرح کی بات کریں اور عقیدے کو اور توحید کو اور صحیح پختہ جو ہے نا وہ بنیاد کو ہلنے نہ دیں، اور ہم 2-2 5-5 ہزار میں چیزیں، 20-20 ہزار میں چیزیں بنا کے اس کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، تو یہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا، نبی علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اور پیر کے دن روزہ رکھنا یہ سارے سال کے لیے ہے۔ رکھیں روزہ، سارا سال رکھیں، کوئی منع نہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو مخصوص کر کے رات کو عبادت اور دن کا روزہ، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو بھئی اگر ربیع الاول میں ہمیں نبی علیہ السلام کا خیال آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، یا زیادہ خیال آ جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس خیال کو ہمیں کچھ حدود اور قیود میں رکھنا ہے، کچھ آداب، کچھ SOPs، کچھ اس کے پروٹوکول ہونے چاہیے جو نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق ہوں۔ ہم ربیع الاول ایسا گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہوں۔